اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب۔ ثم الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ وَوِلَایَتِهِمْ وَإِمَامَتِهِمْ وَخِلَافَتِهِمْ وَشُجَاعَتِهِمْ وَسَخَاوَتِهِمْ وَعَظَمَتِهِمْ وَعَطَشِهِمْ أَجْمَعِينَ من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، صلوات بر محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، بزرگان ملت، برادران ایمانی اور معزز ترین سامعین کرام، اس عشرہ مجالس کی یہ آج آخری مجلس کی جسے خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور شکر گزار ہوں مومنین سورت کی سماعتوں کا کہ انہوں نے مجھ جیسے طالب علم کو سنا اور حوصلہ افزائی بھی کی۔ میں نے اس عشرہ مجالس میں جس آیہ کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دیا تھا، اس آیت میں اللہ اپنے کچھ مصطفیٰ بندوں کا تذکرہ کر رہا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، کہ بے شک اللہ نے مصطفیٰ بنایا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو عالمین پر۔ یہ آیت کہ جس میں آل عمران کی استفائیت کا تذکرہ ہے، یہ اس سورہ میں اللہ نے نازل کی جس کا نام ہی اللہ نے سورہ آل عمران رکھا۔ علامہ ہاشم بحرانی اپنی کتاب تفسیر برہان میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کی اس سورہ یعنی سورہ آل عمران کو معرفت کے ساتھ پڑھے تو یہ وہ سورہ ہے جس کا ایک ایک حرف قیامت کے دن انسان کی شفاعت کروا دے گا۔ علامہ ہاشم بحرانی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس سورے کو معرفت کے ساتھ پڑھے، معرفت کی شرط اس لیے ہے کیونکہ سورہ سبھی پڑھتے ہیں لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ صفین کے میدان میں جب علی کے سامنے قرآن بلند کیا گیا تو کچھ علی کے لشکر کے لوگوں نے کہا مولا قرآن کے سامنے آپ جنگ کا حکم دے رہے ہیں، یہ لوگ دیکھیے قاری قرآن ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ کہ پہلی چیز تو یہ کہ وہ قرآن نہیں ہے، اصل قرآن ہم ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن یہ چاہے جتنا پڑھے، قرآن کبھی انہیں فائدہ پہنچا ہی نہیں سکتا، قرآن ان کے دل میں اتر ہی نہیں سکتا۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے کہہ دیا مولا نے کہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن دل میں اترتا ہی نہیں؟ آپ نے نبی کی حدیث نہیں سنی؟ نبی نے فرمایا العلی مع القرآن والقرآن مع العلی، العلی مع القرآن
والقرآن مال علی، یعنی علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، مطلب یہ ہوا قرآن وہاں ہوگا جہاں علی ہوں گے، وہاں قرآن ہو ہی نہیں سکتا جہاں علی نہ ہو۔ اسی لیے جب بھی کوئی قاری قرآن، اسی لیے مولا نے کہا انہیں قرآن فائدہ پہنچا ہی نہیں سکتا، کیونکہ ان کے دلوں میں قرآن اترتا ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی قاری قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن دل میں جھانک کے دیکھتا ہے، اگر علی کی محبت ہوتی ہے تو دل میں اتر جاتا ہے، ورنہ گلے میں اٹک جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ تو جو بھی معرفت کے ساتھ علی کی ولایت کے ساتھ سورہ آل عمران کی تلاوت کرے گا تو قرآن پاک کا یہ وہ سورہ ہے جس کا ایک ایک حرف قیامت کے دن شفاعت کروائے گا۔ یہ ہے کون سا سورہ؟ کا سورہ آل عمران۔ اب تعجب نہ کیجئے گا بھائی، سورہ آل عمران کا جب ایک ایک حرف آپ کی شفاعت کروا سکتا ہے تو آل عمران کا ایک ایک فرد شفاعت کیسے نہیں؟ آل عمران کا ایک ایک فرد شفاعت کیسے نہیں کروا سکتا؟ اس بات پہ تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے آل عمران کا ہر فرد شافع محشر ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ہمارے رسول شفاعت کروائیں گے، صرف یہ نہیں کہ آل عمران میں علی شفاعت کروائیں گے، صرف یہ نہیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا شفاعت کروائیں گی، یہ نہیں کہ امام حسن و امام حسین شفاعت کروائیں گے، مولا علی اکبر بھی آل عمران میں ہیں، مولا علی اصغر بھی آل عمران میں ہیں، اون و محمد بھی آل عمران میں ہیں، جناب قاسم بھی آل عمران میں ہیں، عباس علمدار بھی آل عمران میں ہیں۔ میں یہی تک تلانا چاہتا تھا، وہ عباس علمبردار جو ایک ہی وقت میں علی کی تمنا بھی ہے، زہرا کی آرزو بھی ہے، اللہ کی مرضی بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے یہ میری آخری مجلس ہے اس ایسے مجالس کی، اور میں نے شروعات جو کی تھی وہ مسجد میں کی تھی، وہاں جو عزا خانہ ہے وہاں میں نے مولا ابو الفضل عباس کے فضائل پڑھے تھے۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ جاتے جاتے بھی مولا ابو الفضل عباس کا ذکر کرتے چلا جاؤں، لیکن ابھی تک میں نے ہاتھ نہیں جوڑے کہ آپ نے کیسا سنا یا کیسے سن رہے ہیں۔ آج ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، اس حق کے ساتھ سنیے گا جو حق ہے فضائل عباس سننے کا، ویسے سنیے گا۔ اور میں کبھی بھی مجمع کو دیکھ کے میں نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے، لہذا مجمع آتا رہے گا، آپ سنتے رہیے گا۔ عباس ایک ہی وقت میں علی کی تمنا بھی ہے، فاطمہ کی آرزو بھی ہے، اللہ کی مرضی بھی ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ یہ تو سب مانتے ہیں نا کہ عباس علی کی تمنا ہے۔ تمنا ہوتی کہاں ہے؟ کہ تمنا نفس کرتا ہے، نفس کرتا ہے تمنا۔ عباس کو علی نے مانگا، یعنی علی کے نفس نے تمنا کی، لیکن کیا شب ہجرت کا واقعہ بھول گئے؟ اللہ نے علی کے نفس کے بدلے انہیں اپنی مرضی دی ہے، لہذا علی کی تمنا بھی عباس، اللہ کی مرضی بھی عباس۔ اور وہ علی، اللہ نے 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں بھیجے، 1,23,999 انبیاء اللہ سے دعا کر کے کچھ نہ کچھ مانگتے رہے، لیکن آخر میں ایک ایسا نبی آیا کہ جو اتنا بے نیاز تھا کہ اس نے کبھی اللہ سے کچھ مانگا ہی نہیں۔ جو کچھ بھی اسے ملا اللہ نے بغیر مانگے عطا کیا۔ طٰہٰ کا لقب دے دیا، یاسین بنا دیا، رسالت دے دی، نبوت دے دی، خاتم الانبیاء بنا دیا، سردار انبیاء بنا دیا۔ سارے فضائل اللہ نے اپنے اس حبیب کو بغیر مانگے عطا کیے، لیکن اللہ کی قدرت نے کہا، آواز دی، اے میرے حبیب ایک خزانہ میرے پاس ایسا ہے جسے جب تک تو مانگے گا نہیں میں تجھے عطا نہیں کروں گا۔ اب وہ خزانہ کب ملے گا اور نبی کب مانگیں گے؟ اللہ نے جب نبی کو بھیجا کہ نبی تبلیغ کرو، نبی نے کہا پروردگار ایسی تبلیغ کروں
تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میری تبلیغ میں کوئی میرا ناصر ہوگا, کوئی میرا سلطان ہوگا. اللہ نے کہا میں اسی روز کا تو انتظار کر رہا تھا. میں نے تجھے سب کچھ دیا ہے بغیر مانگے, لیکن اب علی کو تمہیں مانگنا پڑے گا. علی کو مانگنا پڑے گا. جیسے کہ علی کو مانگنا پڑے گا, نبی نے ہاتھوں کو اٹھایا, پروردگار مجھے میرا سلطان دے دے, پروردگار مجھے میرا مددگار دے دے, پروردگار مجھے میرا نصیر دے دے, میرا نصیر دے دے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے, اب تو نے مانگا ہے, چلے آنا 13 رجب کو. اللہ اکبر, 13 رجب کو. اب سرکار لوگ سوال کرتے ہیں علی کعبے میں ہی کیوں آئے, علی کعبے میں ہی کیوں آئے, علی ابو طالب کے گھر میں کیوں نہ آئے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے جہاں سے مانگا جاتا ہے وہیں سے تو ملتا ہے. اللہ اکبر, نہیں توجہ کیا آپ نے. جہاں سے مانگا جاتا ہے وہیں سے ملتا ہے. نبی نے علی کو ابو طالب سے نہیں مانگا تھا, اللہ سے مانگا تھا. لہذا اللہ جب عطا کرے گا تو اپنے گھر سے عطا کرے گا. تو 13 رجب کو نبی کی دعا بن کر علی آ گئے. اب علی بھی ایسے بے نیاز کہ جس نے پھر کبھی خدا سے کچھ مانگا ہی نہیں, کبھی نہیں مانگا. کعبے میں آ گئے, مانگا نہیں تھا کہ مجھے کعبے میں بھیج, اللہ نے بغیر مانگے کعبے میں بھیجا, بغیر دعا کرے علی کعبے میں آئے, فاتح خیبر بنا دیا. علی نے مانگا نہیں, اپنی مرضی دے دی, علی نے مانگی نہیں. کل ایمان کا لقب دے دیا, علی نے مانگا نہیں. غدیر میں مولا بنا دیا, علی نے مانگا نہیں. داماد رسول بن گئے, شوہر بطول بن گئے, حسنین جیسے بیٹے مل گئے, لیکن علی نے کبھی کچھ مانگا نہیں. علی اتنے بے نیاز, لیکن پروردگار کی آواز آئی, اے علی تو نے بھی مجھے مجھ سے کبھی بھی کچھ نہیں مانگا, لیکن عباس وہ شخصیت ہے, عباس وہ خزانہ ہے جسے میں بغیر مانگے عطا نہیں کروں گا. تجھے میں نے سب کچھ دیا ہے بغیر مانگے, لیکن عباس وہ خزانہ ہے جسے بغیر مانگے میں تمہیں عطا نہیں کروں گا, بغیر مانگے. علی نے کہا اچھا پروردگار, نماز شب میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیے, پروردگار مجھے میرا بیٹا دے دے, پروردگار مجھے میرا بیٹا عباس دے دے, مجھے میرا بیٹا عباس دے دے. اب جب اللہ نے دیکھا کہ علی جیسا مجھ سے بیٹا مانگ رہا ہے, جملہ بدل کے کہوں, علی کسے مانگ رہے تھے؟ عباس کو. کس سے مانگ رہے تھے؟ اللہ سے. جملہ کہوں, جرتوں کا پروردگار اپنے پروردگار سے وفاؤں کا پروردگار مانگ رہا ہے. جرتوں کا پروردگار اپنے پروردگار سے وفاؤں کا پروردگار مانگ رہا ہے. جب علی نے اللہ سے کہا کہ مجھے میرا بیٹا عباس دے دے, اللہ نے بھی کہا تو علی ہے, میں بھی علی ہوں, مانگنے والا بھی علی ہے, دینے والا بھی علی ہے. اے میرے بندے تو بھی علی ہے, میں بھی علی ہوں, اب جو عطا کروں گا وہ بھی علی ہوگا. اب جو عطا کروں گا وہ بھی علی ہوگا. نماز شب میں دعا کر دی. اب کچھ دنوں بعد اللہ نے علی کے گھر میں عباس کو بھیج دیا. اب جیسے ہی عباس نے اس دنیا میں قدم رکھا, علی تھے مسجد میں, فضا آئی مسجد میں, اور ایک جملہ کہا, تاریخ کا جملہ, اے علی وہ بچہ آ گیا جس کا آپ کو انتظار تھا. نہیں, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, کتاب کا جملہ ہے. فضا نے کہا علی وہ بچہ آ گیا جس کا آپ کو انتظار تھا. کعبہ جس کا انتظار کرے اسے علی کہتے ہیں, علی جس کا انتظار کرے اسے عباس.
محمد وآل حیدری. یا علی. وقت نہیں ہے بچوں سے معذرت. کعبہ جس کا انتظار کرے اسے علی کہتے ہیں. علی کو جس کا انتظار ہو اسے عباس کہتے ہیں. علی نے جیسے یہ سنا علی خوش ہو کر گھر میں داخل ہوئے مسکراتے ہوئے. علی مسکراتا ہوا چہرہ لے کر گھر میں داخل ہوئے. ایک ایک بات پہ توجہ چاہتا ہوں. علی مسکراتا ہوا چہرہ لے کر گھر میں داخل ہوئے. یہ علی کا چہرہ تھوڑی مسکرا رہا ہے. اللہ اکبر. علی ہے کون؟ کہ علی ہے وجہ اللہ. علی ہے وجہ اللہ. اس کا مطلب عباس اسے کہتے ہیں جو اللہ کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ لے آئے. عباس اسے کہتے ہیں جو اللہ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ لے آئے. جیسے ہی گھر میں پہنچے بی بی زینب لے کے آ گئی. بابا میرا بھائی آ گیا. اب علی نے عباس کو لیا. ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں. عباس کو لیا اور لینے کے بعد دیکھتے ہیں اس کا چہرہ بھی میرے چہرے جیسا, اس کی آنکھیں میری آنکھیں جیسی, اس کے لب میرے لب جیسے, اس کے کان میرے کان جیسے. اب میں کیا کروں؟ وہ کہہ رہا ہے جس کے چہرے کو اللہ نے اپنا چہرہ کہا ہے. اللہ اکبر. وہ کہہ رہا ہے عباس میرے جیسا, عباس میرے جیسا. بی بی زینب کہتی ہے بابا میرا بھائی آ گیا, کتنا حسین ہے, کتنا خوبصورت ہے. اچھا ایک جملہ اور سن لیجئے. مولا عباس آئے کب؟ 4 شعبان. بی بی زینب کب آئی؟ 1 شعبان. 4 شعبان کو مولا عباس آئے, 1 شعبان کو بی بی زینب. اور مولا حسین کب آئے؟ 3 شعبان. ایک طرف زینب, ایک طرف عباس, درمیان میں حسین. اب جملہ کہوں, مدینے سے لے کر کربلا تک کے محافظ حسین کو عباس کہتے ہیں, اور کربلا سے لے کر شام تک کے محافظ حسین کو زینب کہتے ہیں. زندہ زندہ تو محافظ حسینیت نے محافظ حسین کو آغوش میں لے کر علی کی آغوش میں ڈال کے کہا بابا میرے بھائی نے ابھی تک آنکھ نہیں کھولی. علی نے مسکرا کے کہا میں اس کی وجہ جانتا ہوں. کہا بابا کیا وجہ ہے؟ میرے بھائی نے ابھی تک آنکھ نہیں کھولی. کہا یہ میرے گھر کا دستور ہے, جو جس کے لیے آتا ہے پہلے اسے دیکھتا ہے. اللہ اکبر. جو جس کے لیے آتا ہے پہلے اسے دیکھتا ہے. میں آیا تھا محمد کے لیے تو اس وقت تک آنکھیں نہ کھولی جب تک میں نے محمد کا چہرہ نہ دیکھا. عباس آیا ہے حسین کے لیے جب تک حسین کو نہ دیکھے گا. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. بس وقت نہیں ہے, جو پڑھنا چاہتا تو وہ نہیں پڑھ پا رہا ہوں. بس ایک فضیلت 3 جملوں میں سن لیجئے اور شاید اسی میں وقت نکل جائے. مرد کی پہچان 3 طریقوں سے ہوتی ہے. 3 طریقوں سے علماء بیان کرتے ہیں. پہلا طریقہ علم, دوسرا
सखावत, तीसरा बहादुरी, शुजात। यानी मर्द पहचाने जाते हैं 3 तरीकों से, इल्म के जरिए, सखावत के जरिए, शुजात के जरिए। अब मैं क्या बयान करूं आपसे, मैंने कायनात में ना अब्बास से बड़ा कोई आलिम देखा, ना अब्बास से बड़ा कोई आलिम देखा, ना अब्बास से बड़ा कोई सखी देखा, ना अब्बास से बड़ा कोई बहादुर देखा। 14 के अलावा मैंने अब्बास से बड़ा ना कोई आलिम देखा, ना अब्बास से बड़ा कोई सखी। आप कहेंगे अब्बास कितने बड़े आलिम, पढ़िए तारीख, पूरे शोहदाए करबला में सिर्फ 2 ही जात ऐसी हैं, 2 ही शहीद ऐसे हैं जिन्हें फकीह का लक़ब दिया गया, जिन्हें फकीह का लक़ब दिया गया। एक हबीब इब्न मज़ाहिर, दूसरे अब्बास लंबरदार। फकीह किसे कहते हैं, मैं अपने भाइयों को समझा दूं। फकीह वो कि जो दीन का इल्म रखे, जो शरीयत का इल्म रखे, उसे कहते हैं फकीह। यानी पूरे शोहदाए करबला में मुझे 2 ही लोगों का लक़ब मिला जिन्हें फकीह कहा गया, एक हबीब इब्न मज़ाहिर फकीह, दूसरे अब्बास फकीह। दोनों में फर्क क्या था? का फर्क यह था कि कूफे वालों को जब कोई मसला पूछना होता था तो वो हबीब से पूछते थे, जब हबीब को कोई मसला पूछना होता था तो वो अब्बास। अलीम मौला, अलीम मौला। सुनिए, जानी तो अब्बास से बड़ा कोई आलिम नहीं। मर्द की दूसरी पहचान सखावत। कसम खुदा की, अब्बास से बड़ा सखी तो कायनात ने देखा ही नहीं है। आप कहेंगे वो कैसे? कायनात के जितने भी सखी हैं वो हाथों से देते हैं, अब्बास बगैर हाथों के। अब एक और जुमला कह दूं, कायनात के जितने सखी हैं वो हाथों के जरिए देते हैं, अब्बास बगैर हाथों के देता है। मैंने दो जातों को देखा जिन्होंने बगैर हाथों के अता किया, या तो अल्लाह बगैर हाथों के देता है या अब्बास बगैर हाथों के। तो ना अब्बास से बड़ा कोई आलिम, ना अब्बास से बड़ा कोई सखी। अब तीसरा जुमला, मर्द किससे पहचाना जाता है? शुजाअत से, बहादुरी से। अब्बास की बहादुरी का क्या कहना, 9 लाख का लश्कर जिसके खींचे हुए खत से डर जाए। नहीं, मैं तो आपको कहीं और ले जाना चाहता हूं। मैंने करबला भी उस दिन सुना दी थी, सिफीन आप सुनते रहते हैं। मैं तो अब्बास की शुजाअत की झलक दिखाऊंगा आपको जंगे नहरवान में। अल्लामा अब्दुल रज़्ज़ाक मूसवी अपनी किताब में लिखते हैं कि जब जंगे नहरवान में अली लश्कर लेकर निकले, एक तरफ अली का लश्कर था, दूसरे तरफ खारजियों का लश्कर था, दरमियान में एक पुल था। अभी जंग शुरू नहीं हुई, अली पहुंचे ही थे, नमाज का वक्त आ गया। सुनिए अब्बास कितना बहादुर है। अली की नजर में अब्बास की बहादुरी क्या है? नमाज का वक्त आया, अली ने अपने लश्कर से कहा चलो नमाज पढ़ते हैं। लश्कर को लेकर अली आ गए दरिया में वुजू करने के लिए। इतने में न जाने क्या ख्याल आया, अली ने आवाज दी मेरा बेटा अब्बास कहाँ है, मेरा बेटा अब्बास कहाँ है। अब्बास पहुंचे, जी बाबा क्या हुक्म है? कहा बेटा उस तरफ पुल के उस पार दुश्मनों का लश्कर है, नमाज का वक्त है, हम नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। बेटा पुल पे कोई नहीं है, ऐसा ना हो कि नमाज पढ़ते वक्त दुश्मन हम पर हमला कर दे। जाओ तुम पुल की पहरेदारी पर, अल्लाह अकबर, तुम पुल की पहरेदारी करो, हम नमाज पढ़ते हैं। अब्बास ने सुना
حکم پا کر نکل گئے. پل کی پہرےداری پر اکیلے علی نے عباس کو کھڑا کیا تھا. اب علی وضو کر رہے تھے, پیچھے سے ایک منافق آ گیا, یا علی ہم مر گئے, یا علی ہم جنگ ہار گئے, یا علی ہم مار دیے گئے. کہا ہوا کیا ہے؟ کہا دشمنوں نے پل پر قبضہ کر لیا ہے. علی نے کہا بھاگ جا یہاں سے, میں نے پل کی پہرےداری پر تو جیسے بزدل کو نہیں, اپنے بیٹے عباس. صلوات پڑھے بر محمد. بس مجھے جتنا وقت ملا تھا بس 5 منٹ مصائب سن لیجئے, اور کچھ میرے بھائیوں کے چہروں آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے. فضائل سنتے سنتے اگر آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو اس بات کی دلیل ہے کہ مجلس میں کسی بی بی کی شرکت ہو چکی ہے. وہ بی بی کہ جس کی آرزو تھی عباس میرا بیٹا ہے, علی میرے بعد کلابیہ خاندان میں شادی کرنا, فاطمہ کلابیہ سے شادی کرنا, اور اس سے جو بیٹا اللہ تمہیں دے گا وہ عباس میرا بیٹا ہوگا. وہ شہزادی اس مجلس میں آ چکی ہے. چہلم کی شب ہے, شب چہلم ہے. قید خانہ شام میں کافی عرصہ گزار کر ایک غریب بہن اپنے غریب بھائی کا چہلم منانے کے لیے کربلا آ رہی ہے. ایک غریب بہن اپنے غریب بھائی کا چہلم منانے کے لیے کربلا آ رہی ہے. غریب اس لیے کیونکہ بھائی کا لاشا بے گور و کفن دیکھ کر آئی تھی کربلا میں. چہلم منانے کے لیے جب رہا ہو گئی بی بی زینب اور اہل حرم مولا سجاد کے ساتھ جب مدینے واپس جانے لگے تو ایک راستہ آیا. مولا سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں یہاں سے 2 راستے ہیں, ایک مدینے ڈائریکٹ جاتا ہے, دوسرا کربلا ہوتے ہوئے جاتا ہے. زینب کہتی ہے میرے لال ہم کربلا ہوتے ہوئے چلیں گے. آپ نے جو مشی کی ہے نا 40 کی مشی, یہ اسی بی بی کی یاد ہے. میرے لال ہم کربلا ہوتے ہوئے چلیں گے. اپنے بھائی کا جنازہ ایسے ہی چھوڑ کے آئے تھے بیٹا سجاد, اس کے بعد ہم اپنے بھائی کی قبر پہ نہیں پہنچے, جنازے پہ نہیں پہنچے, ہم کربلا ہوتے ہوئے جائیں گے. عزاداروں 20 صفر 40 کے دن زینب کربلا پہنچ گئی. جیسے ہی کربلا میں پہنچی ہے نا, زینب ناکے پر سوار تھی, لیکن جیسے ہی بھائیا حسین کی قبر دیکھی زینب نے خود کو ناکے سے گرا دیا اور ایک جملہ کہا, اے میرے بھائی زینب لٹ کر آ گئی. اے میرے بھائی تیرے مرنے کے بعد ہم پہ بہت مظالم ڈھائے گئے. اے میرے بھیا ارے اتنا میں کیسے بتاؤں کہ میری چادر کیسے چھینی گئی. میرے بھیا میں کیسے بتاؤں کہ سکینہ کو کتنے تماچے مارے گئے. بھیا زینب آ گئی بھیا, لیکن زینب تم سے معافی مانگتی ہے. بھیا چلتے وقت آخری وقت تم نے اپنی ایک امانت زینب کے سپرد کی تھی. بھیا وہ تمہاری 4 برس کی بچی جسے تم نے میرے حوالے کیا تھا, ارے اس نے قید خانہ شام میں دم توڑ دیا. بھیا زینب کو معاف کرنا. میرے بھائی زینب تیرا چہلم کرنے آئی ہے. ایک ایک کی قبر پہ زینب نے آنسو بہائے. بس آخری 2 منٹ, ایک ایک کی قبر پہ زینب نے آنسو بہائے. ایک مرتبہ سید سجاد کے قریب آئی, بیٹا سید سجاد سب کی قبروں کی زیارت تو نے کروا دی, بیٹا میرے بھیا عباس کی قبر کہیں نظر نہیں آتی, مجھے میرے بھیا عباس کے قبر کی زیارت کرواؤ.
سجاد نے سنا، بی بی زینب کا بازو پکڑا، نہر کنارے پہنچے، فرات کے کنارے ایک ننھی سی قبر دیکھ کر سجاد اس پہ گر پڑے اور آنسو بہانے لگے۔ سجاد رو رہے تھے، زینب کھڑی تھی، سجاد گریہ کر رہے تھے، زینب کھڑی تھی۔ ایک مرتبہ سجاد نے دیکھا پھوپھی اماں گریہ نہیں کر رہی، پھوپھی اماں گریہ نہیں کر رہی۔ ایک مرتبہ سجاد کہتے پھوپھی اماں کیا ہوا، آپ گریہ کیوں نہیں کر رہی؟ کہا بیٹا بتا تو صحیح یہ قبر کس کی ہے؟ کہا پھوپھی اماں آپ نہیں پہچانا، آپ نے نہیں پہچانا، یہی تو میرے چچا عباس کی قبر ہے۔ زینب کہتی ہے بیٹا تو امام ہے، تو کہہ رہا ہے تو صحیح کہے گا، لیکن بیٹا میرا بھیا اتنا چھوٹا تو نہیں تھا، اتنی چھوٹی سی قبر کیسے؟ سجاد نے کہا پھوپھی اماں آپ برداشت نہ کر سکیں گی۔ کہا بیٹا بتاؤ تو میرا بھائی اتنی چھوٹی قبر کیسے، بھیا کی اتنی چھوٹی سی لحد کیسے؟ کہا پھوپھی اماں جب میرا بابا حسین میرے چچا عباس کے لاشے کو نہر فرات کے کنارے چھوڑ کر آ گیا تھا تو ایک مرتبہ شمر ملعون نے یہ اعلان کیا تھا، اے شام و کوفہ والو تم میں سے جسے بھی علی سے دشمنی نکالنی ہو وہ علی کے بیٹے عباس سے دشمنی نکال لے۔ اتنا سننا تھا، لشکر جمع ہوا، میرے چچا کے لاشے پہ ارے کوئی تیر مارتا تھا، کوئی نیزہ چبوتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا۔ ارے جب میں دفنانے کے لیے آیا تو دیکھا میرے چچا کے لاش کے ٹکڑے پڑے ہیں، میں نے ان ٹکڑوں کو جمع کر کے سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔